جانتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ خود ایک کاروباری شخص تھے کہ ان چیزوں کی مذمت کر سکتے، لیکن آج ہم اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریف فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ ان کے ذاتی کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے منی لانڈرنگ بنایا گیا۔ آج جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے تو انہیں یہ یاد آتا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن اس وقت ان کو یاد نہیں تھا۔ تو میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ شریف فیملی کے کاروبار کو جرم بنا کے انہوں نے اس ملک میں انڈسٹری کا قیام عمل میں لائے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، لیکن ان کی اس کاروبار کو ان کا جرم بنایا گیا۔ اور آج یہ مکافات عمل دیکھیں کہ آج جہانگیر ترین اسی بات پہ جو ہے وہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ میاں شہباز شریف نے جس امانت اور دیانت کے ساتھ، جس محنت اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس ملک کی اور قوم کی خدمت کی ہے، اور بالخصوص پنجاب کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے، لوگوں کو یہ بات باور کروائی جائے کہ کسی بھی ملک کی حکومت میں رہ کے امانت، دیانت اور جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سے کس طرح سے جو ہے وہ خدمت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے کہ بے گناہ، یعنی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اور سلیمان شہباز صاحب جو ہیں وہ بے نامی ہیں، یہ سارا کاروبار جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہے، اور دوسری طرف انہیں بھی ملزم اور مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میاں شہباز شریف کے خلاف بھی غلط مقدمہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ 13 تاریخ کو ان کی بیل پٹیشن ہے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ انہیں انصاف ملے گا۔ یہ ظلم کے جو دن ہیں اب یہ گنے جا چکے ہیں۔ اب جب ظالم ہی آ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں، جو ظلم کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اب یہ ظلم کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس کے تمام قائدین کو جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور دوبارہ موقع ملے گا کہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت جو ہے اسی دیانت اور امانت سے جو ہے وہ جاری رکھیں جو وہ پہلے کرتے رہے۔ رانا صاحب، یہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں ان میں خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ان کے پاس انہوں نے ان کی حکومت جو ہے وہ بنوائی، تو کیا آپ یعنی نون لیگ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی۔ اگر وہ اپنے لوگوں کو، جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ حکومت بنانے کے لیے انہیں جہاز جو ہے وہ پورے ملک میں گھمانا پڑا تھا، اب میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں حقائق کے اوپر بات کرنے کا قائل ہوں۔ ہمارے ساتھ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کا اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، جب کبھی رابطہ ہوگا تو اس بارے میں پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ جو ہے مشاورت کے بعد کرے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس کا الیکشن جو ہے اس کی آمد ہو گئی، قریب ہے وہ الیکشن، کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں جس کا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں یہ الیکشن متنازع ہو گیا تھا؟ دیکھیں، ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے جس قسم کا ضابطہ جاری کیا ہے اور جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے، اور انہوں نے ہمیں بھی باقاعدہ نوٹسز بھیجے کہ جی آپ حلقے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے
اور اس کا احترام کرتے ہوئے جو ہے ہم میں سے کسی نے کوئی وائلیشن نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے ضابطے کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے شاید یہ پہلی مثال ہے کہ ووٹ چور حکومت اور ووٹ چور ٹولہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکا میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. ان کے خلاف ثبوت موجود ہے. ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزائیں دے گا. اور کل کا الیکشن جو ہے ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ فری ہوگا, وہ فیئر ہوگا. اور اگر وہ الیکشن فری اور فیئر ہوتا ہے تو وہاں کے جو سرویز آئے ہیں, وہاں کی جو صورتحال ہے, اس میں تو مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس واضح اکثریت سے وہاں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہے. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تو اب بالکل یہ اور اب اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹلی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا تو سوچ رہی ہے, کیا پلان ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو بات ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, یہ ایک مخصوص پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم کیا تھی؟ پی ڈی ایم 10 جماعتوں نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ اس ملک میں 2018 کے الیکشن جو تھے وہ رگ تھے, جعلی تھے. ان الیکشن کی بنیاد پہ ایک ٹولے کو, نالائق اور نااہل ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا. کیا اب بھی کسی جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے؟ کیا اے این پی یا پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, یا انہوں نے کہا ہے کہ جی 2018 کا الیکشن جو تھا وہ بڑا فری اور فیئر تھا, یا انہوں نے کہا ہے کہ سویلین بالادستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اوپر تمام جماعتیں قائم ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اور ایک فری اور فیئر الیکشن کے لیے سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گی. ہاں, اگر کوئی ایک جماعت یا دو جماعتیں اپنی جدوجہد علیحدہ سے کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا, اس میں ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے کیا جائے گا جو اس جدوجہد کا ایجنڈا ہوگا, اور اس ایجنڈے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق بھرپور طریقے سے عمل کرے گی اور جدوجہد کرے گی. اچھا رانا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا, تو ابھی پارٹی کے اندر کوئی مشاورت چل رہی ہے کہ پنجاب حکومت میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ان کے ایم پی ایز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, تو کوئی الحاق یا اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی جہانگیر ترین کو آفر یا پیشکش کریں گے؟ دیکھیں, میں کسی کی پرسنالٹی کو, میں نے جس طرح سے کہا کہ گو ہمیں بہت گلہ ہے اور پوری قوم کے یہ سامنے ہے کہ جب شریف فیملی کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ منی لانڈرنگ بنایا گیا, اس وقت جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کو تو سمجھ تھی, وہ تو کاروباری آدمی تھے. وہ عمران خان صاحب جو, انہوں نے تو ساری زندگی کاروبار کیا ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے تو صرف ساری عمر جو ہے وہ مانگا ہے. تو مانگنے کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ کو بیلنس شیٹ بنانی پڑتی ہے, اور اس نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوں اور مجھے کبھی شرم نہیں آئی مانگتے ہوئے. یہ بھی ان کا اپنا قول ہے. تو انہیں تو شاید اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہوگی. جہانگیر ترین صاحب کو تو پتا تھا نا کہ یہ کاروباری ٹرانزیکشن کو اٹھا کے منی لانڈرنگ بنایا جا رہا ہے, تو انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. لیکن آج ہم یہ بالکل آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کاروباری آدمی کی گرفتاری, اور یہ جس طرح سے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, چینی جو ہے وہ پہلے 85 اور 90 روپے کی تھی, اب وہ 100 کراس کر چکی ہے. یہ اور لوگوں کو پکڑیں گے اور لوگوں کو اندر کریں گے, یہ 110 اور 130 پہ چلے جائے گی, اور اگر انہوں نے یہی کام جاری رکھا تو یہ 150 کراس کر جائے گی. اس طرح سے جو ہے وہ مارکیٹ کنٹرول نہیں ہوتی.
اور ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کاروباری لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا ہے، جو انہوں نے ان کی گرفتاریاں کی ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب ہی جو ہیں وہ سارے ملک کا کاروبار چلائیں گے، وہ سارے ملک کا جو ہے وہ معاملات کو چلائیں گے. وہ اے ٹی ایمز جنہوں نے پیٹرول ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے آٹا ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے ادویات کی ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں؟ یعنی ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ لوگوں کے کاروبار کو جو ہے وہ پھپھولنے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم کسی دوسرے کے ساتھ ظلم روا رکھنے کی جو ہے وہ بات نہیں کرتے. لیکن جب تک کوئی پرویز الہی صاحب کے متعلق بات کی جاتی ہے، جب پرویز الہی صاحب آگے ہمیں کہیں گے کہ جی میرے پاس اتنے بندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں، تو ہم پھر فیصلہ کریں گے. اگر جہانگیر ترین صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پنجاب میں سب سے زیادہ ممبرز اس کے ہیں، میجورٹی ہے اس کی، اور مرکز میں اپوزیشن میں جو ہے وہ سب سے اکثریتی جماعت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے. اگر کوئی صورتحال سامنے آئے گی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ مشاورت سے فیصلہ کرے گی. جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ممکن ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، اگر وہ آئیں گے بات کریں وہ تو پھر ہم ممکنات کو جو ہے وہ اسیس کر لیں گے.